نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، کچھ سننے سنانے سے پیشتر آئیے ہمارا اپنے کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کلام مجید میں، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کہونی سمت دھو اور سر کا مسح کرو اور پیر کو ٹخنے سمت دھو. یعنی کہ وضو کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. اور نماز پڑھنے سے پہلے نمازی کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے، سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے، کنڈیشن آف نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کنڈیشن، کچھ شرط ہیں. ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت، پاکیزگی. اور پاکیزگی میں جب نماز پڑھنے کا آدمی ارادہ کرے تو طہارت صغرا، چھوٹی طہارت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹی چیز. صغرا کا معنی ہے چھوٹی اور کبرا کا معنی ہے بڑا. تو یہاں پر طہارت صغرا سے مراد وضو ہے. اور اسی کو اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو تو تم پہلے اپنے منہ کو دھو لیا کرو اور ہاتھوں کو کہونی سمت دھو لیا کرو اور سر کا مسح کرو اور پیر کو ٹخنے سمت دھو. اور یہ جو چار باتیں بتائی گئی ہیں کلام مجید میں، یہ چار باتیں وضو میں فرض ہیں. کتنے ہیں؟ چار. اور یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی بات اگر چھوٹ جائے تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں. اب سب سے پہلی بات یہ سمجھ کر کے چلنا ہے، اگر وضو ہماری ہوگی ہی نہیں تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس چیز کو سمجھنا ہے، پہلے ہمیں وضو صحیح سے کرنا ہوگا. وضو صحیح سے کرنے کے لیے وضو کے چار فرائض کو ہمیں صحیح سے ادا کرنے ہوں گے. اور چار فرائض میں سے سب سے پہلے بتایا گیا منہ کو دھونا ہے. اور منہ دھونے سے پہلے آدمی منہ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ منہ دھونے کا مطلب قرآن میں بتایا گیا منہ دھو لینا. اب منہ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو جب ہم سمجھیں گے، ان کے حیات طیبات کو جب کھنگال کر کے دیکھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ وضو کرنے کا جو دراصل طریقہ ہے اور منہ دھونے کا جو طریقہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. اور یہ طریقہ آپ کو اس انداز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر آیت کریمہ پڑھنا یا حدیث مبارکہ عربی عبارت پڑھنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے. یہ بات سمجھنا ہے کہ وضو کرنے کے لیے چہرہ دھونے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بھی آدمی وضو کرے، منہ دھوئے، تو منہ دھونے کے لیے اسے اس کے منہ کے ہر پرزے کو دھونا ہے، آنکھ کے پلک کو دھونا ہے، ناک کے سوراخ کے اندر کو دھونا ہے. اب اس چیز کو دھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فرما دیا منہ دھونا، چہرہ دھونا. اور رسول پاک کا فرمان عالی شان ہے، سب سے پہلے آدمی وضو کرنے جب جائے مسواک کرے. مسواک اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اپنی انگلی کو دانت میں ملے، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ کلی کرے، اس طرح جیسے حلق کی پورے جڑ تک گرارہ کرتے ہوئے کلی کرے. دانتوں کی کھڑکیاں حلق کے جڑ تک، گوشت پوست زبان کے نیچے، اگل بگل کنارے، ہر طرف منہ کے اندر کا حصہ بھیگ جائے، تر ہو جائے. اب رہی بات دوسری کی کہ ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک جا کر کے پانی پہنچ جائے. اور ناک میں اگر رینٹ یعنی گندگی لگی ہو تو اسے اپنی چنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے صاف کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ چھوٹی انگلی سے صاف کر کے ناک کو، ناک کے اندر 3 مرتبہ پانی چڑھائیں. اس سے کیا ہوگا؟ پانی کو سونگ کر کے چڑھانا ہے. چڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے لے اور مار دی. چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سونگ کر کے، سونت کر کے اسے اوپر اٹھائیں، پھر اس کے بعد میں سینک دیں، باہر نکال دو پانی. گندگی ہوگی نکل جائے گی، چھنگلی مار کر کے صاف کر لیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ناک کے اندر ایک ہلکی سی جلن محسوس ہوگی، مگر اس سے کیا ہوگا؟ تمام گندگی صاف ہو جائیں گی.
یہ رہی بات. اب رہی بات چہرہ کو دھونا. اس سے پتہ چل گیا جب آدمی منہ میں پانی لیتا ہے وہ پانی وضو کے قابل ہے یا نہیں. سنت مصطفیٰ سے ہمیں پتہ چل گیا وضو کے لیے پانی کیسا ہونا چاہیے. پانی ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی نقص کوئی عیب نہ ہو. اب پانی میں نقص اور عیب جاننے کے لیے دو ہی چیز انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. کیا؟ ایک ہے زبان, دوسری ہے ناک. ناک سے بدبو محسوس کر سکتا ہے, زبان سے میٹھا ہے, کھٹا ہے, نمکین ہے, تیتا ہے, کھارا ہے, کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ دو چیز ہو گئے. منہ میں پانی لیا, میٹھا ہے یا نہیں, کھارا ہے یا نہیں, سرکہ ہے, پانی ہے, نمک ملا ہے, کیا ہے نہیں ہے, اس میں کیا چیز ہے, کیا ذائقہ ہے, بدبودار ہے یا کیا بے ذائقے دار ہے, تو سمجھ میں آ گیا. اب ناک میں لینے کے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا بدبودار ہے یا خوشبودار ہے یا پانی کا اپنے اصل حالات ہے. تو یہ دو چیز ثابت ہو گئے. پھر اس کے بعد میں چہرہ کو دھونا, جہاں سے بال سر کے اگتے ہیں وہاں سے داڑھی کے ٹھڈی تک, اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, ان تمام جگہوں کو اس طرح مل کر کے دھونا جیسے تیل ملتے ہیں, اس طرح مل کر کے دھونا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے, تمام کے تمام جگہ میں پانی تر ہو جائے. یہ کنڈیشن آف نماز کی سب سے پہلی چیز ہے, اور منہ دھونے کا طریقہ یہی ہے. اب اس چیز کو آدمی اگر سمجھ گیا تو اب رہی دوسری چیز. دوسری چیز کیا؟ ہاتھ کو دھونا. ہاتھ کو اسی طرح دھونا جس طرح تیل ملتے ہیں بدن میں, پانی کو ملے اور اپنے ناخون کے کنارے کنارے کو بھی مل کر کے, انگلیوں کا کھلال کر کے مل کر کے دھوئے, کہونی کے اوپر سے دونوں ہاتھ دھو لیا. اب چوتھائی سر کے بیچوں بیچ کا حصہ وہاں تک ایسے مسا کرے, تو یہ چوتھائی سر کا مسا ہو گیا. اب رہی بات چوتھی چیز, ٹخنے سمت دونوں پیر دھونا, یعنی کہ پیر کے جو نچلا گنٹھی جس کو بولتے ہیں اس کو ٹخنا بولتے ہیں, اس کے اوپر, سمت مانا اس کو ساتھ میں لے لیں گے, اس کے اوپر سے دھونا. ایسا دھونا جیسے ناخن ہو, اس کو مل کر کے انگلی کا کھلال کر کے اور بائیں ہاتھ سے پیر رگڑے, دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر کے بال برابر جگہ خشک نہ رہے. یہ چار چیز جب آپ کے وضو کے کمپلیٹ ہو گئے, مکمل ہو گئے, تو چار فرائض ادا ہو گئے, تو آپ کے وضو مکمل ہے. جب وضو آپ کے مکمل ہو گئے تو آپ کے نماز بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح اور سالم ہوں گے. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے, جتنی باتیں آج بتائی جا رہی ہیں اور یہ جو درس دی جا رہی ہے, آل انڈیا تبلیغ سیرت کے جانب سے نکاتی پروگرام کا یہ درس ہے, یعنی اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ یہ درس دی جائے گی. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس درس کو سننے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر جو حضرات اس چینل میں پہلی بار ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کریں. اور آپ کو کسی دینی مسائل کو جانکاری کرنی ہو تو اس چینل میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چینل کا نام ہے الحبیب رجوی نیٹ ورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.